السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والسلام علی عباده الذین اصطفى۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ حضرات محترم، صرف اور صرف ایک یا 2 دن عید الفطر کو باقی ہیں۔ جو ہم نے آیت کریمہ سنی تھی، پڑھی تھی، ایام معدودات کی گنتی کے چند دن ہیں، تو گنتی کے چند دن پورے ہونے والے۔ تو عید الفطر کے چند ایک مسائل جو مین مسائل ہیں، جس طرح پچھلے روزوں کے مسائل، اس کے بعد اعتکاف کے، صدقہ فطر کے مختصر میں نے بیان کی ہیں، اسی طرح عید الفطر کے چند مسائل جو مین مسائل ہیں وہ میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کرنے لگا ہوں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس پر آپ اور میں عمل بھی کریں۔ سب سے پہلے جو ہے عید الفطر کا معنی کیا ہے؟ فطر جو ہے وہ افطار سے نکلا ہے، کھولنا۔ تو عید الفطر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی بڑی نعمت ہے کہ جو مسلمان 29 یا 30 دن سے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ کچھ کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، ہر قسم کی خواہشات سے رکے رہنا ہے، تو ان پابندیوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ عید جیسا تہوار اور عید جیسی خوشی نے عطا فرمائی ہے۔ تو اسی لیے اس عید کا نام بھی عید الفطر ہے، کہ یعنی جو پابندیاں تھیں کھانے پینے کی، خواہشات کو روکے رہنے کی، یہ پابندیاں کھل چکی ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ عید کے چند مسائل میں سے ایک اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ چند بھائی جو ہیں وہ خواتین کو جو ہیں وہ مسجد میں نہیں لے کر آتے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم نے جا کے کیا کرنا ہے، گھر میں رہو، ناشتے وغیرہ کا انتظام کرو، ہم بس ایسے گئے اور ایسے آئے۔ تو واقعی وہ ایسے جاتے ہیں اور ایسے آ جاتے ہیں کہ بس عید کی نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھ کے فارغ۔ طریقے کا یہ نہیں ہے، تھوڑی دیر پہلے آئیں، آ کے تکبیرات پڑھیں، مسجد میں بیٹھیں، اس کے بعد نماز پڑھیں، نماز کے بعد درس سنیں، درس سن کے آپ گھر میں جائیں۔ یہ طریقہ کار ہے۔ آئے ہیں، نماز پڑھی ہے، درس بھی نہیں سنا اور واپس چلے گئے، یہ ہم یعنی کہ ایسا ہے کہ صرف جان چھڑانے والی بات ہے۔ تو اسی طرح جس طرح اس کے متعلق باقی آپ دیکھ لیں، مکمل قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ تفسیر کر کے دیکھ لیں، یا اس کے علاوہ احادیث کی کتابیں ہیں اس کو پھول پھال کے دیکھ لیں۔ کسی نماز کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العزت نے عورتوں کے لیے خاص الفاظ استعمال نہیں کیے کہ تم بھی مسجد میں آ کے نماز پڑھو، یا صرف یہ کہا ہو کہ آ کے دعا میں شامل ہو جائے۔ کسی نماز کے لیے بھی نہیں کہا، حتیٰ کہ جمعے کے لیے بھی نہیں کہا۔ لیکن عید کے لیے اللہ رب العزت نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خاص طور پہ کہا ہے، اور مردوں کو اس بات کی تنبیہ کی ہے کہ اپنی عورتوں کو ساتھ لے کر آؤ مسجد میں۔ اگر وہ ایام مخصوصہ میں بھی ہیں تب بھی ان کو لے کر آؤ، وہ آ کر دعائے خیر میں شامل ہو جائے۔ اب یہاں پہ ایک اور بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے ذہن میں آ گئی کہ اکثر ہم میں ایک بات کہتے ہیں کہ عید کی نماز نفل ہے، پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، نہ پڑھیں تو کہ گناہ والی بات نہیں۔ عید کی نماز فرض ہے، یہ نفل والی جو بات ہے یہ ذہن سے نکال دیں۔ عید کی نماز فرض ہے، اس طرح میں نے کہا کہ کسی نماز کے متعلق حکم نہیں ہے، تنبیہ نہیں ہے کہ عورت کو لے کر آ جائے، لیکن خاص طور پر اس نماز کے لیے تنبیہ ہے، تو یہاں سے اس کی فرضیت ثابت ہوتی ہے، تو اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے عید کے آنے جانے کا جو طریقہ کار ہے کہ ایک راستے سے آئے اور دوسرے راستے سے جائے، تو اکثر بھائی کہتے ہیں کہ بھائی ہم ایک ہی گلی سے آتے ہیں اور اسی گلی سے ہم واپس جاتے ہیں، تو ہم کیا کریں، ہمارا گلی کا کوئی اور کونا نہیں ہے یا گلی کا کوئی اور راستہ نہیں نکلتا، تو ہم کس طرح آئیں؟ تو اکثر ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کی ایک ہی گلی ہے، اسی سے آپ نے جانا ہے اور اسی سے آپ نے آنا ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے 2 راستے بنتے ہیں نا۔
ایک دائیں والا بنتا ہے اور ایک بائیں والا بنتا ہے، سوری دائیں والا بنتا ہے اور بائیں والا بنتا ہے. تو آپ آتے ہوئے ادھر سے آ جائے، جاتے ہوئے ادھر سے چلے جائیں، رستہ تو بدل گیا، حکم تو ہے رستہ تبدیل کر کے جانا. تو ادھر سے آپ آئیں اور ادھر سے ساتھ ساتھ ہو کے چلے جائیں. تو یہ ایک طریقہ کار جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے. اور جو نماز کا طریقہ کار ہے وہ انشاءاللہ تعالی میں کل بیان کروں گا. اور عید کے لیے جو مخصوص تکبیرات ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ.